ابھی آپ کے سامنے ایک اہم اور مدلل خطاب اگرچہ مختصر ہونے والا ہے، ہماری جماعت کے انتہائی عظیم محقق، عظیم مبلغ اور جمعیت اہل حدیث سندھ کے ناظم اعلی فضیلت الشیخ علامہ ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب اب آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ محترم ڈاکٹر صاحب بدین سے تعلق رکھتے ہیں اور ہر سال ہماری اس نشست اور مجلس کے مہمان خصوصی ہوتے ہیں۔ آج بھی وہ لمبا سفر کر کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ محترم ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن اقتدى بہدیہ الی یوم الدین، اما بعد۔ فقال اللہ تعالی فی القرآن الکریم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میرا تعارف کراتے ہوئے ہمارے شیخ اور انتہائی قابل احترام، اس میں کوئی فرقے وارث نہیں۔ اور دوستو، اس عظیم جماعت، یہ لمبا چوڑا موضوع ہے، مجھے انتہائی مختصر ٹائم دیا گیا ہے۔ اس عظیم جماعت کا آپ عقیدہ دیکھیں، اس کا منہج دیکھیں۔ اہل حدیث ہمیشہ سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث، لیکن اپنی سمجھ کے مطابق نہیں، علی فہم السلف الصالح، سلف صالحین نے کس طرح قرآن و حدیث کو سمجھا ہے۔ یاد رکھیں، انتہائی اہم نقطہ ہے۔ اگر آپ صرف کراچی کو دیکھیں گے، میں نام لینا نہیں چاہتا، آپ کو کافی ایسی جماعتیں ملیں گی جنہوں نے قرآن سے دلیل لی، حدیث سے دلیل لی، لیکن گمراہ ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے سلف صالحین کا فہم نہیں لیا۔ اس وجہ سے امام احمد کا ایک قول ہے، ایاک ان تتکلم فی مسئلۃ لیس لک فیہا امام۔ اللہ اکبر، کیا بات کہے گا کہ یاد رکھو، کبھی کسی مسئلے کے اندر ایسی بات مت کرنا جس بات کے لیے پہلے کوئی پیش رو نہ ہو، کسی اہل علم کا قول نہ ہو۔ ایسی بات مت کرنا جس کے اندر تفرد ہو۔ آج جو لوگ نئے نئے فتنے کھڑے کر رہے ہیں، ان میں سے ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ اہل حدیث علماء کو ٹارگٹ کیا جائے، ان کے بارے میں تنفیر پھیلانا، پروپیگنڈا کرنا کہ بھئی یہ سلفی نہیں، ہندوستان اور پاکستان کے اندر کوئی اہل حدیث نہیں، کوئی سلفی نہیں، ان سے علم نہ لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے سعید آباد کے اندر جو تقریر کی تھی، میں نے شیخ ربیع بن ہادی مدخلی کی کتاب لے کر گیا تھا، اہل الحدیث ہم الطائفۃ المنصورۃ الناجیۃ۔ اس کے اندر شیخ ربیع نے کئی مقامات پر پاکستان اور ہندوستان کے اہل حدیث کی تعریف کی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر شیخ نے جو تعریف کی اہل حدیث کی، اگر اس سے مراد ہماری علماء نہیں، اگر یہ علماء اہل حدیث نہیں، تو مجھے بتائیے شیخ ربیع نے کن کی تعریف کی؟ وہ کون سی حدیث ہے؟ تم 3 سال 2 سال پیدا ہوئے پہلے اور دعویٰ کرتے ہوئے ہم سلفی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ اٹھائیے شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فتاوی۔ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز نے ایک جلد کے اندر بھی نمبر اس کا یاد نہیں آ رہا، میرے پاس موجود ہے حوالہ، اہل حدیث پاکستان ہندوستان کے ان کی کھل کر تعریف کی۔
اور آپ کو یہ بھی بشارت دے دوں، اللہ اکبر، کہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ جو اس دور کے محدث الاثر ہیں، شیخ نے اپنی کتاب ضعیفہ کے اندر اللہ اکبر نام لے کر شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر ان کی تعریف کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تحقیق کی میرے نزدیک اہمیت ہے، وزن ہے، نام لے کر شیخ کی تعریف کی ہے۔ اگر مجھے بتائیں یہ اہل حدیث علماء اس کی مصداق نہیں تو اللہ کے بندوں کون باقی اہل حدیث ہیں؟ کون سی اہل حدیث ہے؟ مجھے بتائیے۔ یہ لوگ اس لیے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جب بھی کوئی فتنہ کھڑا کرنا ہوتا ہے، یاد رکھیے، تو ہمیشہ کسی بھی جماعت کے عظیم شخصیات کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی منکر حدیث اٹھے گا وہ امام ابو داؤد پر تنقید نہیں کرے گا، امام نسائی پر نہیں کرے گا، امام ابن ماجہ پر نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں تمام تر منکرین حدیث ان کا ٹارگٹ امام بخاری ہو۔ کیوں؟ کہ اگر سب سے عظیم محدث کی شخصیت کو مشکوک بنا دیا جائے، لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے، تو باقی سے اعتماد اٹھانا اور آسان ہو جائے۔ جب سب سے بڑے محدث سے اعتماد اٹھ گیا تو باقی ان سے اعتماد اٹھوانا کوئی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ آج پاکستان کے اندر میں جملے حالانکہ یہاں کہنے نہیں چاہیے، لیکن ایک حق کو واضح کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اس وجہ سے کہ ہمارے شیخ یہاں موجود ہیں، لیکن حق کو واضح کرنے کے لیے پاکستان کے اندر اگر سلفی منہج اہل حدیث کا منہج اس کے اگر رہنما ہیں، اگر لیڈر ہیں، جو میرا علم ہے، میری تحقیق ہے، اس کے مطابق ہمارے امیر محترم فضیلت الشیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظ اللہ سے بڑھ کر کوئی اس منہج کا بڑا سپاہی نہیں، سب سے بڑے، اور ٹارگٹ ان کو بنایا ہے کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہیں علماء سے اعتماد اٹھ جائے، لوگ علماء سے نفرت کریں۔ اور مجھے بتائیں، کبھی آپ نے سوچا اگر آپ کا تعلق علماء سے ٹوٹ گیا، اگر آپ علماء سے دور ہو گئے تو کن کے ہتھے چڑھیں گے، کن کے پاس جائیں گے؟ اگر علماء سے اعتماد اٹھ جائے، یاد رکھیے دوستو، میں جملہ بار بار کہتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کر سکے، یہ ممکن نہیں، لیکن ایک بات ہم سب کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں کہ ہمارا تعلق ہمارے علماء کے ساتھ ہونا چاہیے، کتابیں پڑھیں، لیکن جہاں بھی کوئی اشکال پیش آئے، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے، علماء سے رجوع کریں، ان سے رہنمائی لیں۔ اگر انشاءاللہ اسی راستے پر گامزن رہے تو اللہ تعالی ہمیں گمراہی سے بچا لے۔ یہ مدارس، یہ علماء ہمارے لیے اثاثہ ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے، اور کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو ان کے شان کے منافی ہو۔ دیکھیں امام ابن عساکر نے کہا لحوم العلماء مسمومۃ، علماء کا گوشت زہر آلود ہے، آپ کھائیں گے، غیبت کریں گے، عالم کو کچھ نہیں ہوگا، آپ مر جائیں گے، ان کا گوشت زہر آلود ہے، عالم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اپنا نقصان بھی کریں گے، اور ایک بہت بڑا نقصان کریں گے کہ وہ تمام لوگ جو اس عالم کی تبلیغ کی وجہ سے، دعوت کی وجہ سے قرآن و حدیث کی طرف آنے والے تھے، آپ نے ان کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دی، گویا آپ مجرم ہو گئے، آپ مجرم بن گئے، اس دعوت و تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ بن گئے، کیونکہ آپ نے علماء کی غیبت کی، ان کے خلاف نفرتیں پیدا کی۔ تو اللہ کے بندو، یہ ٹائم جو فتنوں کا دور ہے، اس کے اندر علم اور اہل علم کا قدر کرنا چاہیے، ان کے ساتھ وابستگی، اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس عظیم ادارے کو تا دیر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے علماء ایسے اٹھائے جو کہ قرآن و سنت کی تعلیم، دعوت ہر جگہ پر پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، سننا اور سنانا قبول فرمائے، اور جو ساتھی ہمارے تعاون کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔